اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیہ وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ہم سب حضرت حجت کی بارگاہ میں امام مظلوم کا پرسہ پیش کرنے آئے ہیں، تو مجلس کی ابتدا میں سب سے پہلے دعائے سلامتی امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك یا ارحم الراحمین. بآواز بلند نعرہ صلوات. سلوات پڑھتے ہوئے آگے آتے جائیے تاکہ پھر پیچھے آنے والوں کو بیٹھنے میں زحمت نہ ہو. صلی علی محمد وآل محمد. تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے ہے جس نے کائنات کو خلق کیا، اور اس نے کائنات میں صرف خیر خلق کیا ہے. جتنا خیر ہے وہ خدا نے خلق کیا تاکہ ہم اس خیر سے فائدہ اٹھائیں. پروردگار عالم قرآن پاک میں سورہ عنکبوت اور سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اس آیت کا ترجمہ ایسا کہ ہماری پوری زندگی پہ محیط ہے. کہاں جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا جو کوشش کرتا ہے ہماری راہ میں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ہم اس کی مدد کرتے ہیں، ہم اس کی ہدایت کرتے ہیں. اچھا، اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں. اللہ کی راہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ یہ دین محمد. جو دین محمد پر عمل کرتا ہے، پروردگار عالم کہتا ہے ہم اس کو تنہا نہیں چھوڑتے، ہم اس کی مدد کرتے ہیں. میں چھوٹی چھوٹی مثالوں سے اس آیت کو واضح کروں گی.
سب سے پہلی چیز آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اگر ہم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں. بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا نیکی ہے. اور ہمارے ائمہ معصومین نے بتایا کوئی بھی کام شروع کرو تو پہلے بسم اللہ پڑھو. یہ الگ بات ہے کہ ہماری نظروں میں بسم اللہ کی وہ اہمیت نہیں ہے جو بسم اللہ کا مقام ہے، ہم اس کو اس حد تک نہیں سمجھتے. اب کہا معصوم نے کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے تم بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو گے تو تمہارے پیچھے اللہ ایک ملک کو معین کر دے گا. وہ ملک تمہارے لیے جب تک تم کھانا کھاتے رہو گے وہ ملک تمہارے لیے استغفار کرتا رہے گا. ملک معصوم، ملک کی دعا رد نہیں ہو سکتی. اگر ہم فقط بسم اللہ پڑھ کے کھائیں تو وہ ملک ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا رہے گا. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کتنے فضائل ہیں. میں صرف 2 روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں گی. رسول ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اسلام کہتے ہیں اگر کوئی پریشان ہو، کسی مصیبت میں آ گیا، غمگین ہے. اچھا، جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں نا تو اس وقت سب سے بڑا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ کیا پڑھیں؟ دماغ کام نہیں کر رہا، پتہ بہت کچھ ہے لیکن اس پریشانی میں کیا پڑھیں کہ مشکل سے نکل آئے. تو ہم سوچتے کوئی یہ دعا پڑھ لیں، یہ دعا پڑھ لیں، بڑی دعا پڑھیں گے تو جلدی قبول ہوگی. نہیں. اب رسول کی حدیث سنیے. رسول کہتے ہیں کوئی غمزدہ ہو، غمگین ہو، اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کرے اور ایک دفعہ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے گا تو 2 باتیں ہوں گی. پہلی چیز، یا تو جس حاجت کے لیے وہ اللہ کی طرف رجوع کر کے پڑھ رہا ہے وہ حاجت قبول ہو جائے گی. اگر وہ حاجت قبول نہ ہوئی، مصلحت الہی میں نہیں ہے، تو پھر اس بسم اللہ کہنے کا اجر آخرت کے لیے محفوظ کر دیا جائے گا. یعنی فقط اللہ پریشان ہے بہت، اللہ کی طرف رخ کرنا، قبلہ رو ہو گئے، آپ نے دل کو متوجہ کر لیا اور آپ نے فقط صدق دل سے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، رسول کہہ رہے ہیں حاجت قبول ہو جائے گی. اور اگر قبول نہ ہوئی تو اس کا ثواب آخرت کے لیے محفوظ. اور ایک اور روایت، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول اسلام کو کہتے ہوئے سنا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے ہر حرف کے عوض خدا اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں لکھتا ہے، 4000 گناہ مٹا دیتا ہے اور 4000 اس کے درجے بلند کر دیتا ہے. اب آپ سوچئے فقط بسم اللہ، صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. اس دین کا ایک ایک عمل، جو کچھ رسول خدا نے ہم تک دین پہنچایا، اس کا ایک ایک عمل ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے کہ میں آپ کے سامنے فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت بتا رہی ہوں. ہر حرف کے عوض 4000 گناہ بخش دیتا ہے. اور ایک اور فائدہ آپ کے سامنے بیان کروں. ایک مرتبہ مدینے میں کچھ جو مدینے کے غریب لوگ تھے وہ سب مل کے آئے رسول ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ کے پاس آ کے کہتے ہیں رسول اللہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم صدقہ نہیں دے سکتے، ہمارے پاس مال نہیں ہے تو ہم غلام کو خرید کے آزاد بھی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس مال نہیں ہے تو ہم حج پہ بھی نہیں جا سکتے. تو رسول اللہ میدان قیامت پہ تو ہماری نیکیاں بہت کم ہوں گی، ہم ان نیکیوں کا اجر نہیں پا سکتے کیونکہ ہمارے پاس مال نہیں ہے. رسول اللہ کہتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جس نے یہ کائنات بنائی ہے، اب سنو میری زبان سے تم کیا کیا پا سکتے ہو. کہا جو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے گا، پروردگار 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے گا، پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھ دے گا. اور جو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے گا، ایک تسبیح، خدا اس کے نامہ اعمال میں کتنے حج کا ثواب لکھ دے گا. اور کہا جو 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھے گا
تو وہ ایسا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ثواب کیا ہوگا؟ جیسے وہ 100 گھوڑوں کو اسلحے کے ساتھ رسول خدا کو جہاد میں شرکت کرنے کے لیے وہ 100 گھوڑے ہدیہ کرے. کہا اور اگر کوئی 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب وہ میدان قیامت میں آئے گا تو کامیاب ترین انسانوں میں شامل ہو کر آئے گا. صلوات بھیج دیجیے بابا سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ذکر خدا کا اتنا فائدہ. اب آپ میں سے بہت سے لوگ کہیں گے ہم تو اللہ اکبر کی تسبیح بھی پڑھتے ہیں، ہم تو سبحان اللہ بھی بہت پڑھتے ہیں، مگر ایک بات یاد رکھیے. ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول میں تو بہت اللہ کا ذکر کرتا ہوں اور میرے تو بڑے باغات ہوں گے اللہ نے وہاں پہ قیامت میں رکھے ہوئے ہوں گے اور جنت میں میرے بڑے بڑے محلات ہوں گے. تو رسول اللہ نے کہا ہاں ہیں، مگر آگ کی چنگاری بھیج کے خاک نہ کر دینا. مطلب ہم نیکیاں تو کر لیتے ہیں، اور 5ویں امام کہتے ہیں نیکیاں کرنا مشکل نہیں ہے، نیکیوں کو اعمال میں سنبھال کے رکھنا مشکل ہے. ہوتا کیا ہے جب نیکیاں کرتے ہیں اعمال کا ثواب مل گیا، مگر جب گناہ کرتے ہیں، گناہ وہ آگ کی چنگاری ہے کہ ہماری نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے. تو رسول اللہ نے کہا تھا آگ کی چنگاری سے بچانا اعمال کو، ایسا نہ ہو تمہارے گناہوں کے سبب وہ راکھ کا ڈھیر ہو جائیں. اچھا مگر 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. جب بھی ذکر خدا کریں فقط یہ نہ ہو زبان سے، بس زبان سے پڑھیں دل کہیں اور ہے، نہیں. جب بھی ذکر خدا کریں قلب کی گہرائی سے کریں، قلب آپ کا ذکر پہ متوجہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اس کے کیا معنی ہیں، اس کا کیا اجر ہے. دل متوجہ ہو پہلی شرط، اور دوسری شرط یہ ہے آپ کے ذکر کا اظہار آپ کے عمل سے ہو. آپ نے 100 دفعہ پڑھا اللہ اکبر، آپ کا دل متوجہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بزرگ کو بڑھتا رہے. آپ پڑھ رہے ہیں اللہ بزرگ کو بڑھتا رہے، وہ میرے ہر کام کر سکتا ہے. اور پھر کیا ہے دل میں کیا ہے فلاں اگر میری مدد کر دے تو میری مشکل حل ہو جائے. آپ نے ذکر دل سے نہیں کیا، آپ کا ذکر آپ کے عمل سے نہیں ظاہر ہو رہا. جو آپ پڑھ رہے ہو اگر وہ آپ کے عمل سے نظر آئے گا، وہ خدا جو اس کائنات کو چلا رہا ہے کیا میری زندگی نہیں چلا سکتا؟ جو اس طرح ذکر خدا کرے اللہ اس کو ان مرتبوں سے آشنا کرتا ہے، وہ مرتبے جو محمد و آل محمد کو ملے. ہمارے مولا و آقا کا ذکر زبان سے بھی ہوتا تھا، دل سے بھی متوجہ ہوتے تھے، اور ہمارے ائمہ کے عمل سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ ذکر خدا کرتے ہیں، ذکر خدا کا اثر ان کی ذات پہ ہے. اسی لیے اللہ نے پوری کائنات پر اختیار دے دیا 4 معصومین کو، اور ہم اسی لیے دنیا میں بھی حاجتیں مانگتے ہیں مولا کے وسیلے سے ملیں گی، اور ہم اسی لیے مرنے کے بعد بھی شفاعت کی امید رکھتے ہیں کہ مولا ہماری شفاعت کروائیں گے. میں ان دونوں باتوں کے لیے کہ دنیا میں مولا کیا کیا عطا کر سکتے ہیں اور آخرت میں ہمیں کیا کیا دیں گے، 2 مختصر روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں. کتاب مدینۃ المعاجز، اس میں روایت ہے ایک شخص جو مسلمان نہیں تھا، ڈاکٹر تھا، طبیب، اور یونان کا رہنے والا تھا. وہ یونانی طبیب آیا مولا مشکل کشا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آ کر مولا کائنات سے کہتا اگر آپ معجزہ دکھا دیں تو میں اسلام لے آؤں گا. مولا علی کہتے ہیں کیا معجزہ، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا آپ مجھ کو میری مرضی کے مطابق دکھا دیں گے؟ کہا ہاں بولو کیا چاہتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں جو سامنے کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، یہ کھجور کے درخت کے اجزاء جدا ہوں اور بالکل غائب ہو جائے. جب اس نے یہ کہا، اور نہ صرف غائب ہو جائے، جب بالکل غائب ہو جائے جدا ہو کے اجزاء،
پھر دوبارہ یہاں پہ آ کے یہ سلامت ہو جائے, دوبارہ یہ اس جگہ پہ آ جائے. مولا کہہ لیں گے بس اتنا ہی چاہتے ہو؟ کہاں. مولا کہہ لیں گے ایک کام کرو, کھجور کے درخت کے پاس جاؤ اور جا کر کہو تمہیں محمد رسول اللہ کا وصی علی ابن ابی طالب حکم دیتا ہے کہ تیرے اجزاء جدا ہو جائیں اور غائب ہو جائیں. اتنا کہنا تھا کہ کھجور کے درخت کے اجزاء جدا ہونے لگے اور پھر غبار بن کے فضا میں غائب ہو گئے. جس جگہ پہ کھجور کا درخت کھڑا تھا اب وہاں زمین پہ کچھ نہیں تھا. ایک دم اس یونانی طبیب کے جسم پہ کپ کپی آنے لگی. مولانا نے کہا کیا ہوا, کانپ کیوں رہے ہو؟ کہا علی ابھی تو آدھا معجزہ دیکھا ہے, اب آپ بتائیے کہ دوبارہ یہی درخت واپس اپنی جگہ پہ آ جائے. مولا مشکل کشا کہتے ہیں اس درخت کو پکارو اور کہو تمہیں محمد رسول اللہ کا وصی علی ابن ابی طالب حکم دیتا ہے کہ واپس سارے اجزاء جمع ہو کے درخت اپنی جگہ پر آ جائے. جیسے ہی اس نے یہ کہا اب وہ درخت کے اجزاء اڑ کے آنے لگے اور آئے پھر جمع ہو کے جس جگہ پہ درخت تھا اسی جگہ پہ درخت قائم ہو گیا. صلوات بھیجیے بابا سے پر. بے شمار مولا کہیں گے جو تو نے معجزہ مانگا تھا وہ تو میں نے پیش کر دیا. کہا نہیں, میں آپ کا اختیار دیکھنا چاہتا تھا, میں لاؤں گا, ایمان لاؤں گا, مگر میں اب مزید دیکھنا چاہتا ہوں. مولا نے کہا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا کھجوروں کا موسم نہیں ہے, میں یہ چاہتا ہوں کھجور کے درخت پہ تازہ کھجوریں آ جائیں. مولا علی کہتے ہیں کہو درخت سے تمہیں علی ابن ابی طالب حکم دیتا ہے, محمد رسول اللہ کا وصی علی ابن ابی طالب حکم دیتا ہے کہ اس درخت پہ تازہ کھجوریں آ جائیں. جیسے ہی اس نے درخت کے سامنے یہ کہا اس پہ پھول لگے. اور دیکھیے خدا کی قدرت, علی ابن ابی طالب کے صدقے میں خدا کیا کیا کرتا ہے. کہا پھول لگے, پھول میں بیج ہوتی ہے, پھر وہ یلو کھجور ہوئی اور لمحوں میں وہ تازہ کھجوریں تیار ہو گئی. کہا دیکھو تم نے تازہ کھجوریں مانگی تھی, اللہ نے درخت پہ تازہ کھجوریں لگا دی. اب وہ کہتا ہے بس یہیں تک نہیں, میں یہ چاہتا ہوں میرا ہاتھ اتنا لمبا ہو جائے کہ ان کھجوروں تک پہنچ جائے اور میں کھجور کو توڑ کے کھا سکوں. مولا مشکل کشا کہتے ہیں کیا مشکل ہے, اللہ کو پکارو یا مقرب البعید, اے دور کو قریب کرنے والے, قرب قریب کر دے یدئی میرے ہاتھ کو منہا, اس سے میرے ہاتھ کو قریب کر دے کھجوروں سے. جیسے ہی اس نے یہ پڑھا سارا مدینہ جمع تھا. دیکھتے ہیں کہ ہاتھ بلند ہوا, اتنا بڑا ہوا کہ کھجوروں تک پہنچا. اس نے کھجوروں کو توڑا, کھایا, اس کے بعد واپس ہاتھ اپنی اصلی حالت پہ آ گیا. اب مولا علی کہتے ہیں اب کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں, بس یہ دکھا دیجئے, اور میں آپ کا اختیار دیکھنا چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں یہ درخت جھک کے اتنا نیچے آ جائے کہ میں اس کے پھل کو کھجوروں کو توڑ سکوں. مولا کہیں گے ٹھیک ہے, کہو پکارو رب ذوالجلال کو, اے مشکلوں کو حل کرنے والے اس درخت کو جھکا دے میرے لیے تاکہ میں کھجوروں کو توڑ سکوں. اب درخت جھکا, اتنا جھکا کہ جتنے وہاں پہ لوگ جمع تھے ان سب کا ہاتھ ان کھجوروں تک پہنچا, کھجوروں کو توڑا, لوگوں نے کھایا اور پھر درخت واپس اپنی بلندی پہ چلا گیا. جب یہ منظر دیکھ لیا تو مولا کائنات نے مخاطب ہو کے اس یونانی طبیب کو کہا اتنے معجزات دیکھنے کے بعد بھی اگر تو نے اللہ کی وحدانیت کو نہ مانا, رسول کی رسالت کو نہ مانا, مجھ علی کی امامت کو نہ مانا, تو اللہ تجھ پر عذاب نازل کرے گا, کیونکہ تیری ہر بات کو اللہ نے پورا کر کے دکھا دیا. کہا نہیں, اگر میں نے اتنے معجزات دیکھنے کے بعد بھی اگر اللہ کا اقرار نہیں کیا تو مجھ سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا. اس نے بھرے مجمع میں اعلان کیا میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں, میں رسول کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں, اور میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں. صلوات دیجیے یا علی.
کیا نہیں ہے محمد و آل محمد کے پاس. ہم جو دامن پھیلا کے مانگتے ہیں آل محمد کا وسیلہ دے کے، اس لیے کہ اللہ نے محمد و آل محمد کو اس کائنات پر اختیار دیا ہے. اور نہ صرف دنیا میں بلکہ ہم متمنی ہیں کہ مولا کے صدقے میں ہماری شفاعت بھی مولا کروائیں گے اور ہم جنت میں اپنے مولا کے ساتھ جائیں گے. اور شفاعت کیسے کروائیں گے؟ اسی کتاب مدینۃ المعجز کی روایت ہے. ایک مرتبہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا مشکل کشا نجف کے کنارے. نجف کو نجف کیوں کہتے ہیں؟ نجف کے معنی ہے سوکھی ہوئی جھیل، ایسی جھیل جس میں پانی ہو اور وہ خشک ہو جائے، وہ ہے نجف. تو مولا نجف کے کنارے جو جھیل خشک ہو گئی تھی اس کے کنارے بیٹھے تھے اور مولا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اسبق ابن نباتہ. مولا ایک بار کی مخاطب ہوئے، اسبق جو میں دیکھ رہا ہوں کیا وہ تم دیکھ سکتے ہو؟ اب اسبق ابن نباتہ نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، مولا یہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، مجھے تو کچھ ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. مولا کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں یمن سے ایک اونٹ پہ جنازہ لاد کے لایا جا رہا ہے اور اس اونٹ کی مہار ایک فرد کے ہاتھ میں ہے اور اونٹ کے پیچھے ایک آدمی ہے جو اونٹ کو ہکا رہا ہے. دو آدمی ہیں اور ایک جنازہ اونٹ پہ لاد کے لا رہے ہیں. اور یہ لوگ 3 دن کے بعد علی کی نظروں کا کمال دیکھیے، اللہ نے کیا کچھ دیا ہے محمد و آل محمد کو. کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تم 3 دن کے بعد دیکھو گے وہ قافلہ، وہ شخص جب یہاں پہنچے گا. تیسرا دن آیا، مولا متقیان اس جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے، مولا کے صحابی بھی آ گئے. دیکھا اونٹ پہ ایک جنازہ آ رہا ہے اور جنازے کے آگے اونٹ کی مہار ایک شخص پکڑے ہوئے ہے اور ایک پیچھے سے ساتھ ہے. جب قریب آئے تو مولا کہتے ہیں تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور جنازہ کس کا ہے؟ دیکھیے مولا سب جانتے ہیں لیکن مولا نے سوال اس لیے کیا کہ جب جواب ملے گا تو ہم سن سکیں گے. ہاں تو مولا نے کہا کہاں سے آئے ہو، کس کا جنازہ ہے، کیوں لے کے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم یمن سے آئے ہیں اور یہ جنازہ ہمارے والد کا ہے. ہمارے والد کا جب وقت آخر آیا تو ہمارے والد نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل و کفن دینا، میری نماز جنازہ پڑھنا، میرے جنازے کو اونٹ پر لادنا اور عراق کی طرف چلے جانا. انتقال کہاں ہوا؟ یمن میں. اور کہا میرے جنازے کو اونٹ پہ لاد کے عراق میں طرف لے جانا، نجف کے قریب اس خشک جھیل کے قریب مجھے دفن کر دینا. اور اچھا آج بھی اللہ مولا جو گیا ہے مولا اس کو بھی بلائیں بار بار، اور جو اب تک نہیں گئے مولا ان کو بھی بلائیں بار بار. جب آپ مولا علی کے روضے میں جائیں، جو معجزہ میں پڑھ رہی ہوں، جب آپ مولا علی کے روضے پہ جائیں گی، باب قبلہ ہے مولا علی کے روضے میں، باب قبلہ کے سامنے جو روڈ ہے اسے شارع رسول کہتے ہیں. شارع رسول روڈ جہاں ختم ہوتی ہے سامنے ہی اس شخص کا مزار ہے جس کا جنازہ اونٹ پہ آیا تھا. کس کا جنازہ اونٹ پہ آیا تھا؟ کہا ہمارے والد کا نام صافی صفا نام تھا، اب اس روضے کے اوپر لکھا ہوا ہے صافی صفائے یمانی. کہا ہمارے بابا نے کہا تھا مجھے وہاں پہ دفن کرنا. ہم نے اپنے بابا سے پوچھا کیوں؟ یمن میں انتقال ہوا، عراق لے جا کے کیوں دفن کریں؟ کہا وہاں پہ ایک ایسا شخص دفن ہوگا کہ اگر وہ چاہے تو پورے اہل محشر کی میدان قیامت میں شفاعت کروا سکتا ہے. جیسے ہی اس نے یہ کہا، مولا متقیان کہتے ہیں وہ شخص میں ہوں، میرا نام علی ابن ابی طالب ہے اور تمہارے بابا نے میرے ہی لیے کہا تھا کہ میں اگر شفاعت چاہوں اہل محشر کی تو شفاعت کروا سکتا ہوں. صلوات بھیجیے. ہم زندگی میں بھی مولا کے طلبگار ہیں، مولا کے وسیلے میں ہمیں رزق ملتا ہے، ہر حاجت ملتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی ہم مولا کے دامن سے وابستہ ہیں، ہم مولا سے طلبگار ہیں. مولا ہم سب کی شفاعت کروائیے گا. اور مولا ہی ہیں کہ مولا سے اگر آل محمد رسول اللہ کیا کہہ گئے تھے؟ میں جا رہا ہوں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں،
قرآن اور اہل بیت، ان سے جدا نہیں ہونا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچ جاؤ گے۔ اور اگر کوئی قرآن اہل بیت کے بغیر سمجھنا چاہے تو وہ دہشت گرد تو بن سکتا ہے لیکن قرآن کا مفسر نہیں بن سکتا، قرآن کو سمجھ نہیں سکتا۔ اور پچھلی مجلس میں امام مظلوم کے 10ویں کی مجلس میں میں نے سورہ فلق شروع کی تھی، سورہ فلق کی 2 آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کر دی تھی۔ جو لوگ اس مجلس میں نہیں تھے ان کے لیے دہرانے کے لیے 2 جملوں میں بات کر دوں۔ فضیلت کی 3 حدیثیں میں نے بیان کی تھیں، ایک حدیث آج دہرا رہی ہوں، جو لوگ نہیں تھے، جو بچے نہیں تھے، ان کو پھر یاد دہانی ہو جائے۔ تو حدیث کیا؟ 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی نماز وتر میں، نماز شب کی آخری 1 رکعت نماز، اگر کوئی نماز وتر کے قیام میں سورہ الحمد پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ کا سورہ پڑھے، پھر سورہ قل اعوذ برب الفلق پڑھے اور سورہ والناس پڑھے قیام کی حالت میں۔ ہاں، ایک خاتون نے ابھی، میں اس کو دہرا اس لیے رہی ہوں، ایک خاتون نے مجھ سے ابھی پوچھا قیام میں یا قنوت میں؟ نہیں، قیام میں پڑھے۔ قیام میں جو یہ اس طرح پڑھے گا تو 5ویں امام کہتے ہیں آسمان سے ندا آتی ہے، اے سورہ فلق و ناس کو پڑھنے والے، الحمد قل هو اللہ کے ساتھ تیری نماز وتر قبول ہو گئی۔ اور اگر نماز وتر قبول ہو گئی تو ایسا ممکن ہے کہ قنوت میں مانگی ہوئی دعائیں قبول نہ ہوئی ہوں، تو نماز وتر میں کوشش کیجئے کہ اس قل اللہ اور الحمد کے سورے کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس بھی پڑھیں۔ پچھلی مجلس میں نے آپ کے سامنے 2 آیتوں کا خلاصہ پیش کیا تھا۔ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، اے حبیب کہو، قل کہو، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، برب الفلق صبح کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور میں نے کہا تھا کہ اللہ نے صبح کے پروردگار کا نام کیوں لیا؟ اللہ دوپہر کا پروردگار بھی ہے، اللہ شام کا پروردگار بھی ہے، اللہ رات کا پروردگار بھی ہے۔ اللہ نے فلق اس لیے کہا صبح کا پروردگار، جیسے رات کو، اندھیری رات کو چیر کر خدا صبح کی روشنی نکالتا ہے، تو کہا کہ میرے بندے کبھی بھی مصائب کی بہتات سے، مصائب کی زیادتی سے پریشان نہ ہو۔ جب میں اندھیرے سے روشنی نکال سکتا ہوں تمہارے لیے بھی کشائش کا راستہ نکال سکتا ہوں۔ یہ پہلی آیت کا پیغام۔ دوسری آیت من شر ما خلق، خدا اب اس میں 4 شر سے اللہ نے ہمیں پناہ مانگنا سکھائی ہے، اور یہ چاروں شر ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پہلا شر من شر ما خلق، خدا ہمیں مخلوق کے شر سے بچا، یہ پچھلی مجلس میں بیان ہو چکا، یعنی بہت سے ہمیں نقصانات انسانوں سے پہنچتے ہیں۔ اور میں نے پچھلی مجلس میں یہ بات واضح کر دی تھی، اللہ نے صرف خیر خلق کیا ہے، شر ہم بنا دیتے ہیں۔ میں نے مثال دی تھی، چھری ہے، چھری سے آپ سیب کاٹیے، ٹھیک ہے، خلق ہے، اللہ نے خلق کیا، آپ کے اپنے علم کو استعمال کیا، چھری خلق کر دی، لیکن اسی چھری سے اگر آپ کسی کا گلا کاٹیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بے اللہ نے چھری کیوں بنائی، نہیں، ہم خلق جو اللہ نے خیر کیا اس خیر کو شر ہم بنا دیتے ہیں۔ دوسری آیت کا پیغام، پہلا شر جو میں بیان کر چکی، اللہ مجھے مخلوقات کے شر سے بچا لے، آج کی مجلس میں۔ تیسری آیت، 5 آیتوں کا سورہ ہے اور میری پوری کوشش ہے آج یہ سورہ مکمل ہو جائے۔ تیسری آیت، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، باری لہا اندھیرے کے شر سے بچا لے جب اندھیرا پھیل جائے۔ اچھا، چور ہو، ڈاکو ہو، وہ کوشش کرتے ہیں رات میں ڈاکہ پڑے، ہاں، رات میں کسی کو لوٹا جائے۔ کیوں؟ جو چیزیں ہمیں سورج کی روشنی میں واضح نظر آ رہی ہیں اس وقت، ہمیں رات کے اندھیرے میں اتنی واضح نظر نہیں آتی۔ رات کا اندھیرا بہت سی چیزوں کو چھپا لیتا ہے، تو جتنے گناہ کرنے والے ہیں وہ سوچتے ہیں رات میں گناہ کریں تاکہ لوگوں کی نظر میں نہ آئیں، لوگوں کی نظر ہمارے گناہ پہ نہ پڑے۔ اچھا، اس آیت کا ایک مفہوم اور ہے جو مفسرین قرآن نے بیان کیا۔ وہ کیا بیان کیا؟ کہ ہمارا مستقبل، ہمارا فیوچر ہم پلاننگ کرتے ہیں، ہاں ہم یوں کر لیں گے، ہم نے اپنے بچے کو پڑھا دیا، ہمارا بچہ یہ بن جائے گا، ہم اتنے پیسے جمع کر لیں گے، پھر ہم حج پہ جائیں گے، زیارتوں پہ جائیں گے۔ ہم سب
یہ چھوٹا گھر ہے، پیسے اور جمع کر لیں گے، بڑا گھر لیں گے. ہم پلاننگ کرتے ہیں اپنے فیوچر کی، کرنی چاہیے، مگر کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ جیسا میں سوچ رہی ہوں ویسا ہی ہو جائے گا. بہت سے حالات ہیں، آ جاتے ہیں، پیسے آپ جوڑ رہے تھے، ڈاکہ پڑ گیا، پیسے چلے گئے. بچے کو آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، بچے کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی، وہ بری صحبتوں میں پڑ گیا. ہم پڑھانا چاہتے تھے، وہ نہیں پڑھنا. یعنی فیوچر کے بارے میں ہم جو کچھ سوچتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% ایسا ہی ہو جائے گا. ہو بھی سکتا ہے، ہوتا بھی ہے، مگر ہر ایک نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پوری زندگی میں اپنے فیوچر کے لیے جو کچھ پلان کیا ہے وہ ویسے ہی ہو جائے گا. نہیں ہوتا نا ایسا. تو اللہ نے کہا اس آیت کا پیغام، پہلے کیا کہا؟ وہ جو صبح کا پروردگار ہے، اللہ نے کہا تمہارا مستقبل تمہارے سامنے اندھیرا ہے، مت گھبراؤ. جب تم خدا کے لیے عمل کرو گے قربتاً الی اللہ. اچھا یہاں چھوٹے بچوں کو ایک بات سمجھاؤں. بچے کہیں گے ہم تو فیوچر کی پلاننگ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں ہر عمل خدا کے لیے. دیکھیے یہ احسان ہے ہمارے مولا و آقا کا. ہمارے مولا محمد و آل محمد نے سکھایا کہ اگر تم زندگی میں ایک عمل بھی اور آخری عمل تک ہر عمل اگر تم کرو گے خدا کے لیے وہ عمل مکمل بھی ہوگا، اس کا اجر دنیا میں بھی پاؤ گے اور اس کی جزا آخرت میں پاؤ گے. کیوں؟ جو عمل خدا کے لیے کیا جائے وہ عبادت بن جاتا ہے. اب ایک چھوٹا پرانا ایک واقعہ جو میں نے بہت پڑھا، میں دوبارہ یاد دلا دوں. ایک شخص نے، اس کا گھر چھوٹا تھا، تنگ تھا، اس نے اپنے گھر کی ایک دیوار کو توڑوا کے کھڑکی بنوائی. جب کھڑکی بنوائی تو کمرے میں ہوا بھی آنے لگی. جب کھڑکی بن گئی، کھڑکی کھولتا تھا تو کمرہ روشن بھی ہو جاتا تھا. اس نے ایک دن مولائے کائنات کو اپنے گھر بلایا. میں مولا کو بلاؤں، میرا کمرہ اب روشن بھی ہو گیا ہے، ہوادار بھی ہو گیا ہے. مولا لیا ہے. اب ہماری آپ کی طرح تھوڑی سے لو ایک کھڑکی بنوائی ہم کھڑکی دیکھنے جائیں، نہیں. اس نے مولا کو بڑے خلوص سے کہا مولا میرے گھر چلیے، میرے گھر تشریف لے چلیے. مولا آئے اس کے گھر میں. جب مولا آئے تو مولا سے کہتا مولا میں نے دیوار توڑوا کے کھڑکی بنوا لی ہے. اچھا کیوں کھڑکی بنوا لی ہے؟ وہ مولا کو بتا رہا ہے. مولا آپ کمرے میں ہوا بھی آتی ہے، مولا آپ کمرے میں روشنی بھی آتی ہے. مولا متقیان کہتے ہیں کاش تو یہ کہہ دیتا کھڑکی بنوانے کے بعد میرے کمرے میں اذان کی آواز بہت بہتر آتی ہے. اگر تیری یہ نیت ہوتی کہ تو کھڑکی اس لیے بنوا رہا ہے کہ اذان کی آواز زیادہ بہتر آئے گی تو تیرا کھڑکی بنوانا عبادت بن جاتا. یہ مثال میں چھوٹے بچوں کو سمجھا رہی ہوں. یعنی ہم کوئی بھی عمل کریں اگر اللہ کے لیے کر لیں تو فیوچر میں اس کا بہترین اجر پائیں گے اور اللہ بڑھا کے ہمیں اجر قیامت میں دے گا. کیسے؟ ایک چھوٹی سی روایت بیان کر دوں، اس آیت کا پیغام آپ تک پہنچ جائے. مفاتیح الجنان لکھنے والے شیخ عباس قمی، شیخ عباس قمی نے بہت کتابیں لکھی ہیں. جب انہوں نے کتاب منازل الآخرہ لکھ لی، یہ کتاب اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے اور اس کتاب کا اردو میں نام رکھا گیا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا. ہاں چھوٹی سی کتاب ہے. کہا جب انہوں نے یہ منازل الآخرہ لکھ لی تو یہ کتاب سب کے پاس پہنچی اور اس وقت شیخ عباس قمی قم میں رہتے تھے. تو قم میں ان کے والد معصومہ قم کے روضے پہ روز آنا جاتے تھے زیارت کے لیے اور نماز جماعت پڑھ کے آتے تھے. تو نماز جماعت سے پہلے ایک شخص عبد الرزاق، وہ شخص شیخ عباس قمی کی کتاب کھولتا تھا اور اس میں سے کچھ مسائل بتاتا تھا کہ اگر یہ عمل کر لو تو نزا کی سختی نہیں آئے گی، یہ عمل کر لو تو روح آسانی سے قبض ہوگی. وہ روزانہ ایک دو مسئلے نماز سے پہلے بتاتا تھا. ایک دن شیخ عباس قمی کے والد گھر آئے اور گھر آ کے کہتے ہیں عباس کاش تو بھی اس جیسا ہو جاتا، عبد الرزاق جیسا. ذرا دیکھ وہ روزانہ نماز سے پہلے لوگوں کو کتنی اہم باتیں بتاتا ہے، کاش تو بھی اس طرح باتیں بتاتا. اب عباس قمی چاہتے، میں اور آپ ہوتے تو کہتے بابا وہ میری کتاب پڑھ رہا ہے، بولتے نا. مگر شیخ عباس قمی نے چاہا میرے باپ کی اہانت نہ ہو. اگر میں کہہ دوں گا بابا وہ میری کتاب پڑھ رہا ہے تو میرے بابا ایک شرمندگی محسوس کریں گے، اچھا مجھے نہیں پتا کہ میرے بیٹے کی کتاب وہ پڑھ رہا ہے. انہوں نے چاہا میرا باپ میرے سامنے شرمندہ نہ ہو.
انہوں نے اپنے بابا سے کیا جملہ کہا؟ بابا میرے حق میں دعا کریں اللہ مجھے توفیق دے دے. جملہ پھر دوہرا رہی ہوں, بابا میرے حق میں دعا کریں اللہ مجھے توفیق دے دے. یعنی باپ کی عزت کو برقرار رکھا, اپنی بڑائی نہیں بتائی کہ وہ میری کتاب سے پڑھ رہا ہے, اور کہا دعا کریں اللہ مجھے توفیق دے دے. جب اللہ کو شامل کر لیا, اللہ نے ان کے ہاتھ سے مفاتیح الجنان لکھوائی. کسی امام کا روضہ ہو, روضوں کے اندر جائیے جہاں قرآن رکھا ہے, نہج البلاغہ رکھی ہے, صحیفہ سجادیہ رکھی ہے, وہاں مفاتیح الجنان رکھی ہے. دنیا میں ہر شیعہ کے گھر میں مفاتیح الجنان ہے. یعنی جو انہوں نے اپنے فیوچر کے لیے پلان نہیں کیا تھا, بس کہا تھا اللہ مجھے توفیق دے دے, تو اللہ نے نہ صرف بہترین توفیق دی, ایسا اجر دیا جو دنیا میں بھی کام آ رہا ہے اور جو آخرت میں بھی کام آئے گا. صلوات بھیج دے. چوتھی آیت وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ کا پیغام آپ تک پہنچ گیا. فیوچر کی پلاننگ کرو, فیوچر تمہارے سامنے نہیں ہے مگر اللہ کو شامل حال کرو گے, اللہ تمہارے ارادوں سے بڑھ کر تمہیں عطا کرے گا. اب چوتھی آیت وَمِن شَرِّ النَّفَّثَاتِ فِي الْعُقَدِ. ترجمہ کیا ہے؟ وہ جو گرہ بناتے ہیں. گرہ ہم سوئی میں دھاگا ڈالتے ہیں نا, دھاگا ڈالنے کے بعد نیچے گرہ بنا دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ سوئی کا دھاگا نہ نکلے. وہ جو نیچے ہم گرہ بناتے ہیں انہی گرہ کا ذکر ہے. کیا کہا؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وہ جو گرہ لگانے والے ہیں اور گرہ لگا کے پھونک مارتے ہیں ان کے شر سے بچا. اچھا, جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہ جو جادو ٹونے کرنے والے لوگ ہیں نا, گرہ لگا کے پھونک مارتے ہیں, اللہ ہمیں ان کے شر سے بچا. مگر اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ وہ لوگ بھی ہیں جو گرہ لگاتے ہیں اور جادو ٹونے کرتے ہیں, اور وہ بھی ہیں, دیکھیں گرہ ایک رکاوٹ ہے. ہاں, گرہ کو دیکھیے عقد کے معنی کیا ہے؟ عقد نکاح, نکاح کو عربک میں عقد کہتے ہیں. عقد کیا ہے؟ گرہ لگانا. ایک مرد اور عورت کے درمیان گرہ لگ گئی تاکہ جدا نہ ہونے پائے. ہاں, اب یہاں پہ گرہ سے مطلب کیا ہے؟ رکاوٹ, کہ اگر کسی کام میں رکاوٹ آ جائے تو وہ کام نہیں ہوتا. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی کام مکمل ہو جائے تو کسی کو بتاؤ, ورنہ کسی کی نظریں بد لگے گی اور رکاوٹ آ جائے گی. ان رکاوٹوں کو دور کرنے والا صرف خدائے بزرگوں پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ جو کہتے ہیں نا کبھی بھئی ان کے سامنے بچہ نہ لے جاؤ نظر لگا دیں گی, ہمارے گھر میں کچھ ٹوٹ گیا, ابھی کون آ کے ہمارے گھر سے گیا, دیکھو نظر لگ گئی. نہیں, یہ سب فضول باتیں ہیں. وہ جو گرہ لگانے والے لوگ ہیں, وہ جو رکاوٹیں ڈالنے والے لوگ ہیں, ان کے شر سے بھی خدا بچا سکتا ہے. جب ہمارا خدا ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے تو ہم کسی سے کیوں ڈریں؟ اللہ اس میں کہہ رہا ہے تم رکاوٹیں ڈالنے والوں سے مت ڈرو. جب تم یہ کہہ دیتے ہو وَمِن شَرِّ النَّفَّثَاتِ فِي الْعُقَدِ, بار اللہ ان گرہ لگانے والے, ان رکاوٹوں کو ڈالنے والوں کے شر سے بچا, میں ہوں بچانے والا. اور کیسے بچانے والا ہے؟ چھوٹی سی روایت بیان کر دوں, مصائب کی منزل آ گئی. متوکل عباسی, عباسی خلیفہ متوکل وہ بادشاہ ہے کہ جس کے لیے مولا علی کہہ گئے تھے یہ اکفر ہے. ایک ہوتا کافر, ایک ہوتا سب سے بڑا کافر اکفر. مولا علی نے کہا تھا متوکل اتنا اس قدر بد کردار وہ ہے, اتنا ظالم ہے کہ مولا نے کہا تھا اکفر ہے. متوکل کا سب سے بڑا جرم, اس نے چاہا کہ امام حسین کی قبر کا نشان مٹ جائے. اس نے ہل چلانے والے جو جانور ہیں ان کو بھیجا تاکہ وہ اس پہ سے قبر پہ سے گزر جائیں, قبر کا نشان مٹ جائے, جانور آگے نہیں بڑھ رہے. اس نے چاہا پانی کو بھیجو, پانی کے لیے نہر کھود دوں, پانی امام حسین کی قبر پہ سے گزر جائے, قبر حسین کا نشان مٹ جائے. پانی کو چھوڑا, پانی نے احاطہ کر لیا قبر کا, قبر کے قریب نہیں گیا. رکاوٹیں ڈالنے والا, کوئی زیارت امام حسین کو نہ آئے. جب اس کی یہ سب کچھ چالیں ناکام ہو گئی, اس نے کہا جو حسین کی زیارت کو آئے گا ایک ہاتھ کٹانا پڑے گا. لوگ ہاتھ کٹا کے گئے. کہا جو آئے گا اس کو پیر کٹانا پڑے گا. لوگ پیر کٹوا کے گئے. زیارت امام حسین میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی. ہاں, پھر اس نے کہا کہ اگر دو لوگ آئیں گے, ایک کو قتل کر دیں گے اور ایک کو زیارت پہ بھیجیں گے. آئے,
اور ہر ایک کہتا تھا مجھے مار دو یہ جائے زیارت پہ. کوئی رکاوٹ اس کی کامیاب نہ ہو سکی. حسین کی زیارت آج بھی ہے. میرا تو دل چاہتا ہے مولا ان ظالموں کو ذرا کربلا کا رخ تو دکھائیں جو زیارت حسین سے روکتے تھے. آج دیکھیں کروڑوں کا مجمع حسین کی قبر پہ, اور جو سب کے کاموں میں رکاوٹ ڈال رہا تھا حسین کی قبر پہ کوئی زیارت کو نہ آئے. اتنا ظالم تھا, اس نے سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا, کوئی سیدوں سے تعلق نہ رکھے. اور اس کے زمانے میں ایسا وقت آ گیا تھا کہ سیدانی عورتوں کے پاس کوئی ثابت لباس نہیں رہ گیا تھا, پھٹا ہوا, پیون لگے ہوئے. ایک لباس سے 5 عورتیں نماز پڑھتی تھی. کیسے؟ ایک نماز پڑھ لے, اس کا لباس ملے تو میں پہن کے نماز پڑھوں. کیوں؟ نماز میں لباس پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے. اتنا ظالم آدمی, اور اس کا انجام کیا ہوا ہم سورہ فلق میں پڑھ رہے ہیں, وَمِن شَرِّ النَّفَّثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اللہ ہمیں ان کے شر سے بچا لے. اور اللہ نے کیسے بچایا؟ اس کے ہی بیٹے نے اس پر تلوار کا وار کر کے اس کو واصل جہنم کیا. صلوات بھیجی بابا سے. آخری آیت, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اذا حسد. بارالہ حاسدوں کے شر سے بچا. جب ان کا حسد ہم پر آئے تو ہمیں ان کے حسد سے بچا لے. اچھا, پہلے جب میں نے علم دین حاصل نہیں کیا تھا تو میں نظر بد کو اتنا بہت غیر معمولی سمجھتی تھی. جب میں نے اپنے درس میں علماء سے سنا کہ ایک مرتبہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق چھٹے امام ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے. امام نے جب قبرستان کو دیکھا تو امام نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا, تمہیں پتہ ہے اس قبرستان میں آدھے سے زیادہ قبریں ان لوگوں کی ہیں جو نظر بد کی وجہ سے مر گئے. نظر بد کیا ہے؟ حسد کی نظر. کوئی اگر ہم سے حسد کرے تو حسد کی یعنی جب میں نے یہ حدیث پڑھی بار بار پڑھی, یعنی امام کہہ رہے ہیں کچھ لوگ نظر بد سے مر گئے. اس قبرستان میں آدھی قبریں ان لوگوں کی ہیں. یعنی اگر کسی کی نظر بری ہے, حسد کی نظر ہے, تو وہ انسان کو مار تک دیتی ہے. کیا کریں؟ گھبرائیں, پریشان ہو؟ نہیں. خدا سورہ فلق میں کہہ رہا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. بارالہ حاسدوں کے شر سے بچا لے, اور بے شک پروردگار بچاتا ہے. اس لیے کہ حدیث معصوم یہ ہے کہ جو حسد کرتا ہے اس کا حسد خود اس کو کھا جاتا ہے. دوسرے پہ تو جب اثر کرے گا اس کی نظر بد لگی, لیکن جو حسد کرتا ہے اس کا حسد اس کو کھا جاتا ہے. کیسے کھا جاتا ہے؟ عباسی حکمران, ایک بادشاہ, اور اس کے دربار میں ایک ایسا غلام تھا جو بڑا قابل تھا, اور اپنی قابلیت کی وجہ سے بادشاہ کی نظر میں اس کا بڑا احترام تھا. یعنی بادشاہ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا تھا. کس کو؟ غلام کو دوست بنا لیا تھا. وہ جب چاہے دربار میں آئے, وہ جب چاہے بادشاہ کی اسٹڈی میں چلا جائے, جب چاہے بادشاہ کے آرام گاہ میں چلا جائے. اس کا یہ اثر و رسوخ دیکھ کر بادشاہ کا وزیر حسد کرتا تھا. میں وزیر ہوں, میری حیثیت نہیں ہے, میں بادشاہ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا. اور یہ عام سا شخص, یہ عربی ملازم, اس کو اتنا سر چڑھا لیا ہے کہ جب چاہے دربار میں آتا ہے, جب چاہے بادشاہ کے کمرے میں جاتا ہے. اب کیونکہ وزیر کو اس سے حسد ہوا, اس نے ایک پلاننگ کی, ایسا نہ ہو میں اس کو مروا دوں. کیسے مروائے گا؟ اس نے اس غلام سے کہا, اپنے گھر دعوت دی. جب گھر دعوت پہ آیا تو اس نے پیاز اور لہسن سے بنی ہوئی چیزیں بنوائیں. جب اس نے کھا لی تو کہا دیکھو بادشاہ کو پیاز اور لہسن کی بو بہت بری لگتی ہے. جب تم بادشاہ کے پاس جانا تو اپنی آستین سے اپنا منہ ڈھک لینا, ایسا نہ ہو تمہارے منہ سے اسمیل آئے اور بادشاہ تم سے نفرت کرنے لگے. بادشاہ تم سے بڑی محبت کرتا ہے. اچھا وہ غلام بیچارہ, اسے کہا ٹھیک ہے اگر بادشاہ کو لہسن اور پیاز کی اسمیل اچھی نہیں لگتی تو میں اپنا منہ بند رکھوں گا. اور بادشاہ کے کان بھرے اسی وزیر نے کہ آپ کا یہ غلام کہتا ہے بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, میرا دل چاہتا ہے منہ پہ ہاتھ رکھ لو, اتنی بدبو آتی ہے بادشاہ کے. بادشاہ کے کان بھر دیے. جب بادشاہ کا وہ غلام اس کے گھر سے دعوت سے کھانا کھا کے آیا
جیسے ہی دربار میں آیا ایک بارگی اپنی آستین کو منہ پہ رکھا کہ میرے منہ کی وہ لہسن اور پیاز کی بو بادشاہ کے ناک تک نہ پہنچے. اور بادشاہ سمجھ رہا ہے اچھا اس کو میرے منہ سے بدبو آتی ہے اس لیے یہ اپنے ناک کو بند کر رہا ہے. دیکھیے حسد نے پلاننگ کر لی. جب اس نے یہ کہا تو بادشاہ نے ایک تحریر لکھی. تحریر میں کیا لکھا؟ جو یہ تحریر لے کے آ رہا ہے اس کو قتل کر دو. تحریر لکھ کے اس پرچی کو لپیٹا اور اس غلام کو دیا. ہاں اس بیچارے کو کچھ بھی نہیں پتا. اس غلام کو دیا کہ تم فلاں شخص کو جا کے یہ پرچی پہنچا دو. بڑا خوش بادشاہ مجھ سے کام کرواتا ہے. وہ پرچی لے کے تیار کے میں جاتا ہوں اور جس کو بادشاہ نے کہا ہے میں دے دیتا ہوں. وہ کون تھا؟ جلاد. یہ پرچی لے کے دربار سے باہر نکلا. وزیر آیا. کہاں جا رہے ہو؟ کہا بادشاہ نے مجھے یہ تحریر دی ہے کہ تم فلاں تک پہنچا دو. اب وہ حسد کرنے والا وہ سوچتا ہے بادشاہ نے اسے کوئی انعام دیا ہے اور کہا ہے کہ فلاں سے انعام لے لو. کہا یہ پرچی تم مجھے دے دو اور میں تمہیں 2000 اشرفیاں دیتا ہوں. تم یہ اشرفیاں اپنے پاس رکھو میں لے لوں گا تمہیں پہنچانا بھی نہیں پڑے گا یہ میرا کام ہے. وہ بڑا خوش. 2000 اشرفیاں مل رہی ہیں. اشرفیاں لے لیں. جب یہ پرچہ لے کے وہ وزیر گیا اس شخص نے تحریر پڑھی. یہ منع کرتا رہ گیا. اس کی گردن اڑا دی. جب گردن اڑا دی دربار میں 2 3 4 دن گزر گئے اور وزیر نہیں آیا. بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا تو اس غلام نے وہ حیران ہے غلام تو زندہ ہے. میں نے کہا تھا غلام کو مروا دو. اس غلام سے پوچھا تم پرچی لے کے کہاں گئے تھے؟ کہا مجھ سے وزیر نے لے لی تھی اور وزیر نے کہا تھا کہ تم یہ لے لو 2000 اشرفیاں. بادشاہ سر پیٹتا ہے. اس کے حسد نے اس کو ہی مروا دیا. ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھی ہے. اس پورے سورہ فلق سے اللہ ہمیں 4 شر سے بچا رہا ہے اور یہ چاروں شر ہماری زندگی میں آتے ہیں. پہلی چیز من شر ما خلق. خدا ہمیں سیدھے راستے پہ رکھے. ہمارے کام میں خیر ہو کوئی نقصان نہ ہو ہماری آرزو ہوتی ہے پہلی چیز. دوسری چیز کہا رات کے اندھیرے سے. مستقبل کے بارے میں ہم نہیں جانتے. بارے جو میں کام کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں خدا مجھے سیدھے راستے پہ رکھنا میں ڈائیورٹ نہ ہوں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں کوئی بھی کام کر رہا ہوں. 2 باتیں اس سورہ سے پوری ہو رہی ہیں. تیسری بات جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں مجھے ان کی رکاوٹ سے بچا لے. چوتھا پیغام جو حسد کرنے والے ہیں جب میرا کام مکمل ہو جائے کچھ لوگ مجھ سے حسد کریں گے. خدایا مجھے حسد کرنے والوں کے حسد سے بچا. سورہ فلق کا یہ پیغام اور سورہ فلق کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی. جو اللہ سے مدد مانگے سورہ فلق پڑھ کے اور خدا مدد مہیا کر دیتا ہے. ہم نے حسد کے بارے میں پڑھا. مصائب کی منزل ہے. میرا دل چاہتا ہے حسد علی ابن ابی طالب سے تھا. حسد آل محمد سے تھا. بغض علی سے تھا. جنگ لڑی حسین سے. بغض علی تھا جنگ لڑی حسین سے. یہ اس بات کا اقرار یزید نے شام کے دربار میں کیا. عزیزانو آج 30 محرم ہے. آپ جانتے ہیں 29 محرم کو اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ بیویوں کے سر پہ چادر نہیں ہے. سکینہ کے چہرے پہ تماچوں کے نشان ہے. بیویوں کے ہاتھوں میں پسے پشت رسن بندی ہے اور بے کجاوا اونٹوں پہ بیویوں کو لے کے آ رہے ہیں. جب شہر شام کے دروازے پہ پہنچے 29 محرم تھی. لشکر یزید والوں نے ایک سپاہی یزید کے دربار میں بھیجا. تمام سر بھجوائے اور کہا ہمیں اجازت دیجئے ہم ان کی بیٹیوں کو جو قیدی بنا کے لائے ہیں ہم دربار میں قیدیوں کو لے کے آئیں. یزید کے پاس یہ پیغام پہنچا عزیزانو قیامت کی رات ہے. آج کی رات قیامت کی رات ہے. پہلی سفر کو اہل حرم شام کے دربار میں داخل ہوئے. کیسے داخل ہوئے؟ جب آج 30 محرم کا دن آیا نا اور یزید کے دربار میں پیغام گیا ہمیں قیدیوں کو لانے کی اجازت دو. وہ ملعون کہتا ہے بڑے گھرانے کے قیدی ہیں ایسے نہیں بلاؤں گا. پہلے دربار سجاؤں گا شہر آراستہ کروں گا اپنے تخت کو بنواؤں گا پھر ان بڑے گھرانے کے قیدیوں کو بلاؤں گا. دربار میں پوچھتا ہے کتنا ٹائم لگے گا؟ کہا ہفتوں لگ جائیں گے.
کہا میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا. کم سے کم کتنا ٹائم لگے گا؟ کہا میں 1 ہفتہ دے دے. کہا میں اتنا بھی انتظار نہیں کروں گا. کہا اچھا 2 دن دے دے, ہمیں 2 دن دے دے, ہم تیرے دربار کو سجا دیں. عزاداروں کس کے لیے سج رہا ہے؟ نبی زادیہ سربراہ آ رہی ہیں. ہم 2 دن دے دے, ہم دربار سجا دیں گے, گلیوں میں آئینہ بندی کروا دیں گے, عید کا سما ہوگا, لوگ نئے کپڑے پہن کر نکلیں گے. اور ادھر جناب زینب شہر شام کے باہر سید سجاد سے کہتی ہیں بیٹا اب کیا ہوگا؟ بیٹا شام کا دربار ہے, اب کیا ہوگا؟ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں صبر کیجئے, اللہ یہ وقت بھی کاٹ دے گا, آپ تو علی کی بیٹی ہے. سید سجاد کہتے ہیں آپ تو علی کی بیٹی ہیں, صبر کیجئے, یہ وقت گزر جائے گا. جب دربار سج گیا, گلیوں میں آئینہ بندی ہو گئی, لوگ نئے کپڑے پہن کر آ گئے, عورتیں چھتوں پہ بیٹھ گئی, اور ایک بار کی حکم ملا قیدیوں کو لے کے آؤ. سید سجاد کہتے ہیں ہماری ماں پھوپھی بہنیں بے کجاوا ہماریوں پہ تھیں, اور ہمیں بے کجاوا ہماریوں میں لے جا رہے تھے. اتنا رش تھا, قافلہ آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا. 3 گھنٹے تک قافلہ رک گیا. اس جگہ کا نام باب الساعت پڑ گیا. میں سوچتی ہوں مجمع عام ہے. عزادارو دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو, آج کا دن عاشور سے کم نہیں ہے, مجمع عام ہے. اتنا مجمع, قافلے کو راستہ نہیں مل رہا. زینب کا سر کھلا ہے, عباس کی بہن کے سر پہ چادر نہیں ہے, بچے یتیم ہیں اور رسیوں سے بندھے ہیں. عزادارو 3 گھنٹے تک قافلہ رکا رہا. بی بی زینب کبریٰ بڑے جلال سے دیکھتی ہے ایک کو, اور جب بھائی کے سر پہ نگاہ جاتی ہے سر کو جھکا لیتی ہیں. بھائی کی آنکھوں میں آنسو ہے. ایک بار کی آواز آئی چلو راستہ مل گیا, چلو حاکم کے دربار میں چلے. جب راستہ ملنے کی صدا آئی, چوتھے امام بتائیں کیسے مصائب پڑھتے. چوتھے امام کہتے ہیں ہمیں ناقوں سے اتارا گیا, ایک رسی میں کسی کی گردن, کسی کی کلائی, کسی کا بازو ایک رسن میں باندھا گیا. ہمیں غلاموں کی طرح, ہمیں غلاموں کی طرح گھسیٹتے ہوئے دربار میں لے جانے لگے. میں اپنی پھوپھی کے صبر کو سلام کرتا ہوں. میری پھوپھی ایک ایک دروازہ کھلتا تھا, بی بی اندر داخل ہو رہی ہے, اور بی بی کہہ رہی ہے رباب گھبرانا نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں. لیلا گھبرانا نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں. یتیم بچوں سے کہتی ہے گھبرانا نہیں, علی کی بیٹی تمہارے ساتھ ہے. 6 دروازے کھلتے گئے, بی بی آگے بڑھتی گئی. جب 7واں دروازہ کھلا, بی بی کی نظر دربار میں پڑی. 700 کرسی نشین بیٹھے تھے, بڑے جاؤ حشم میں بیٹھے تھے. جب زینب نے یہ منظر دیکھا, بی بی زینب زمین پہ بیٹھ گئی. بی بی زمین پہ بیٹھی, قافلہ رک گیا. شمر تازیانہ لے کر سید سجاد کے پاس آیا, تمہاری پھوپھی آگے کیوں نہیں بڑھتی؟ اگر آگے نہیں بڑھیں گی میں تازیانے سے تمہیں ماروں گا. سید سجاد زنجیروں کا لنگر سنبھالے ہوئے پھوپھی کے قریب آئے. کہا پھوپھی اماں آپ کیوں بیٹھ گئی؟ زینب کبریٰ نے بڑی حسرت سے بیٹے کا چہرہ دیکھا. کہا بیٹا اب تک صبر کیا ہے, صبر کروں گی, مگر سجاد یہ کوفہ نہیں ہے, سجاد یہ شام کا دربار ہے. 700 کرسی نشین بیٹھے, جاؤ حشم میں بیٹھے. اب بی بی کا جملہ سنو, سجاد علی کی بیٹی, علی کی بیٹی, سر پہ چادر نہیں ہے, علی کی بیٹی ایسے جائے گی دربار میں. سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں
مرضی الہی ہے، اللہ یہ وقت کاٹ دے گا۔ بی بی زینب کبریٰ کہتی ہے اچھا بیٹا ایک اجازت دے دے، 21 رمضان کو جب میری بابا کی شہادت کا وقت قریب تھا، میرے بابا نے مجھے بلا کے کان میں کہا تھا زینب جب شام کے دربار میں جانا، زینب جب شام کے دربار میں جانا، گھبرانا نہیں بیٹی، مجھے بلانا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ سجاد میں بابا کو بلا لوں۔ بی بی زینب کبریٰ نے نجف کی طرف رخ کر کے کہا آئیے بابا علی، زینب شام کے دربار میں داخل ہو رہی ہے، یا علی مدد کہتے ہوئے زینب نے شام کے دربار میں قدم رکھا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ ابھی میں دعا کروا لوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے۔ سب کی آمین شامل ہو، سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، سب کی دعائیں قبول ہوں گی۔ بار الہ اس قلیل عبادت کا واسطہ ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے۔ معبود یہ سب عزادار حسین ہیں، حاجت مند ہیں، معبود سب کے دلوں میں جو جو حاجتیں ہیں غیب سے پورا کر دے۔ جو لا ولد ہے اسے اولاد عطا کر دے، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے، جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کو اچھے بر عطا کر دے۔ معبود جو بیمار ہیں ان کو بی بی فاطمہ صغریٰ کے صدقے میں شفائے کلی عطا فرما دے۔ جو متمنی حج و زیارات ہے انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ ملک پاکستان کی آزادی کی حفاظت فرما، عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما، اور معبود دنیا کے مظالم بڑھتے جا رہے ہیں، مولا کشمیر کے مظالم، فلسطین میں ہونے والا ظلم، خدائے ظلم کے خاتمے کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما دے، اور جب امام زمانہ ظہور فرمائیں اور صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔